ہم سفر پیر بھائیوں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں جب میں طاہر بادشاہ صاحب کو مرحوم کہوں۔ یہی دربار تھا، میں اٹھا تو مرحوم پیر آفتاب صاحب کہنے لگے کہ پیر صاحب، زندگی میں آپ نے لاکھوں مقدمے لڑے ہیں، آج آپ نے حضرت امام حسین کا مقدمہ عوام کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آج وہ ہستیاں ہی نہیں رہی۔ مسلمانوں میں سب سے بڑے سپیکر وہ تھے حضرت قائد اعظم، جو اسمبلی میں سپیچ کرتے تھے تو پن پوائنٹ سائلنس ہوتی تھی۔ اکیلے قائد اعظم نے مسلمان اوقاف ایکٹ 1923 موو کیا اور یونانیمسلی اسمبلی نے پاس کیا۔ یہ تھی ان کی کیلیبر، یہ تھا ان کا معیار۔ پھر اس کے بعد پبلک اوریٹر جو تھے وہ نواب بہادر یار جنگ تھے۔ ان کا یہ مقام تھا کہ ابوالکلام آزاد دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے ان کی تقریر سنا کرتے تھے۔ پھر سر رضا علی تھے جو کہتے تھے کہ تقریر تو اسمبلی میں ہوتی ہے، اپنوں سے تو گفتگو کرتے ہیں، لیکن آج میں گفتگو بھی نہیں کروں گا، تقریر بھی نہیں کروں گا۔ آج آپ ایک بھائی کا نوحہ سن لیں، آج ایک بھائی کا نوحہ ہے جو آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ بچھڑا وہ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا وہ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ آج یہ شہر ویران ہو گیا، میرا بھائی مجھ سے بچھڑ گیا، آپ کا مرشد آپ سے بچھڑ گیا، آج یہ شہر ویران ہے۔ دوستو، میں اگر وہ یہ آپ کو کہوں، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ اس سے بڑا سخی کوئی نہیں تھا، اس سے بڑا سخی کوئی نہیں تھا۔ تو یہ میں اپنے بھائی کی تعریف نہیں کر رہا، یہ میں صرف ایک میرے آقا کے ماننے والے کی بات کر رہا ہوں، بھائی کی حیثیت سے تعریف نہیں کر رہا۔ یہ جب بیماری سے قبل ایک دن میں گیا تو احتراماً سارے فیملی اٹھ کے چلی گئی کہ ہم دونوں بھائی آپس میں باتیں کر لیں۔ تو میں نے پوچھا، بھائی تو پنجاب کا سب سے بڑا پیر تھا، تم نے اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ بنایا ہے؟ تو کہنے لگے کہ بھائی جان، آپ کو یاد نہیں کہ ابا جی نے ہمیں کہا تھا کہ دین کو ذریعہ معاش نہیں بنانا۔ میں نے دین کو ذریعہ معاش نہیں بنایا، میں نے کچھ نہیں کم کیا، میں نے ایک ہی رب سے دعا مانگی کہ باری تعالیٰ میں جب رزق خرچ کروں تو اس میں کوتاہی نہ ہو، باقی مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں بھائی جان، میں نے آج تک کسی شخص کو پیسے جیب سے گن کے نہیں دیے، میں نکالتا تھا، بیٹا لے لو، تمہاری ضرورت ہے پوری کر لو، کام ہے اور مجھ سے لے لو۔ تو کہتے ہیں بھائی جان، مجھے اللہ تعالیٰ نے رزق میں کمی نہیں دی۔ یہ ایک بھائی کی میں تعریف نہیں کر رہا، بلکہ ایک اللہ والے کی شان بیان کر رہا ہوں۔ میرے آقا سے ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ ایک جلسے میں گئے تو علامہ طاہر القادری صاحب بھی وہاں موجود تھے، تو انہوں نے طاہر بادشاہ جی کی بڑی تعریف کی اپنی تقریر میں۔ تو رات کو 11 ساڑھے 11 بجے آئے، میں امی جان کے پاس سیدھے آ گئے، کہنے لگے بھائی جان مجھے تو بہت دکھ ہوا، میں سمجھتا تھا بریلویوں میں چلو ایک اچھا دیندار شخص ہے، عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے،
تو انہوں نے میری بڑی تعریف کی اور مجلس ہی سیرت النبی کی، تو میں نے کوئی ان کو تقریر میں کوئی تذکرہ نہ کیا، تو میں جب اٹھنے لگا تو میرے پاس آئے، کہتے ہیں حضرت میں نے تو آپ کی آج بڑی شان بیان کی ہے۔ تو میرا بھائی کیا کہتا ہے جس آقا کے لیے یہ مجلس سجی تھی اس کی تعریف کیوں نہیں کی؟ میں تو خاک پائے آقا ہوں، اپنے آقا کے خاک پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوں، تم نے میرے آقا کی شان بیان کرنی تھی۔ آپ میری نظر میں اپنا مرتبہ کھو چکے ہیں۔ تو میرے بھائی کے نزدیک میرے آقا سے محبت کا یہ معیار تھا کہ ان کی شان کے علاوہ کسی شان کو بیان کرنا وہ اپنے آقا کی توہین سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت کی شان بیان کی جا سکتی ہے اور کسی انسان کی شان بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ دوستو، یہ ایک روپ تھا سخاوت کا، ایک میرے آقا سے محبت کا۔ تیسری بات جو آپ نے محسوس نہیں کی وہ یہ تھی کہ اہل بیت سے محبت بھی ان کی رگ رگ میں بسی ہوئی تھی۔ مرحوم پیر آفتاب صاحب نے جب یہ مجھے لقمہ دیا کہ پیر صاحب آج حضرت امام حسین کا مقدمہ آپ نے لڑنا ہے کیونکہ محرم ہے، تو دراصل وہ اشارہ تھا، انہوں نے خود مناسب طاہر بادشاہ نے نہیں سمجھا مجھے یہ بات کہے، انہوں نے پیر آفتاب صاحب کے ذریعے بات کہلوائی۔ تو میں نے کہا کہ اچھا چلے کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی کہ حضرت امام حسین کی شان جو ہے نا اس کو موجودہ تناظر میں دیکھتے ہیں۔ واقعہ کربلا اس دور کی پہلی جنگ تھی جو رائٹ آف ووٹ کے لیے لڑی گئی۔ قائد اعظم حضرت قائد اعظم حضرت امام حسین کے فالوور تھے۔ انہوں نے اندازہ کیا اس ووٹ کی کیا طاقت ہوگی جس کے لیے میرے آقا کے نواسے نے اپنی جان قربان کی۔ انہوں نے ووٹ کی طاقت کو لے کے ہندوستان کو توڑ کے پاکستان بنایا۔ اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا، قائد اعظم کو ووٹ کی طاقت کا اندازہ نہ ہوتا تو پاکستان ہی نہ بنتا۔ پاکستان واقعہ کربلا کا مرہون منت ہے۔ اب دوسرا اسپیکٹ آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں جین مت اور بدھ مت اس ترتیب ہندوستان میں پیدا ہوئے دونوں دن۔ آج دنیا میں اربوں بدھسٹ موجود ہیں، جینی لاکھوں میں موجود ہوں گے۔ ہندوستان میں نہ کوئی بدھسٹ ہے نہ کوئی جینی ہے۔ کیا وجہ ہوئی کہ جب اکبر کے دور میں فیضی اور اس کے بھائی ابوالفضل نے دین الہی جاری کیا تو ایک درویش اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں، ہندوستان میں ایک قوم نہیں 2 قومیں ہیں۔ گوالیار میں قید برداشت کی، لیکن مولانا بیان بھی کریں گے کہ سر نہیں جھکایا، پاؤں پہلے اندر کیا اور سر بعد میں گیا اندر، کہ وہ غیر کے سامنے سر نہیں چکا۔ کون تھا وہ؟ ایک درویش تھا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کی بنیاد حضرت مجدد الف ثانی نے رکھی۔ میرا بھائی جو ہے وہ عالم بھی تھا اور فاضل بھی تھا، اور تیسری بات ہے عالم فاضل کے علاوہ اہل نظر بھی تھا۔ عالم فاضل بھی تھا، اہل نظر بھی تھا۔ سب سے پہلے پنجاب یونیورسٹی میں انہوں نے کمپیریٹیو ہسٹری میں ماسٹر کیا، پھر ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا اور فرسٹ کلاس فرسٹ لی۔
وہ کوئی جاہل نہیں تھا، جاہل پیر نہیں تھا، آٹے کی بوری کو پیر نہیں لگے ہوئے تھے، وہ علم کا منبع تھا، سوچوں کا محور تھا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے پنجاب یونیورسٹی میں یہ اعتراض کیا کہ سر سید احمد خان دو قومی نظریہ کے بانی نہیں ہیں، دو قومی کے نظریہ بانی کون تھا؟ حضرت مجدد الفیسانی تھے۔ تو حضرت مجدد الفیسانی اب بتائیں کہ اصحاب صفا جو تھے، اسلام میں تو ربانیت کا تصور ہی نہیں تھا، لیکن جب بنی امیہ نے میرے آقا کی اہل بیت پر ظلم کے پہاڑ توڑے، خلافت و ملکیت پڑھ لیں کہ کیا کیا ظلم نہیں کیے گئے، تو پھر اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ جنگلوں میں جائیں، آبادیوں سے دور جائیں، اور پھر اس طرح صوفیاء کے سلسلے وجود میں آئے۔ ڈائریکٹ صوفیاء کے سلسلے میں وجود آنے کی مین وجہ واقعہ کربلا تھا۔ اہل بیت سے محبت کی وجہ سے یہ سارے سلسلے وجود میں آئے۔ اور آپ دیکھ لیں جتنے بھی صوفیاء کے سلسلے ہیں، ان کی ابتدا سوائے نقشبندیوں کے تصور شیخ سے ہوتی ہے اور انتہا اہل بیت ہے۔ نقشبندی بیٹھے ہیں سامنے، یہ تو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، یہی ڈیفرنس ہے نا دوسروں کے ساتھ۔ تو اب یہ تھا کہ اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا، اہل بیت سے محبت کرنے والوں پہ ظلم اور تردی کے پہاڑ نہ توڑے جاتے، ان کے ساتھ زیادتیاں نہ ہوتی، تو شاید صوفیاء کے سلسلے وجود میں نہ آتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صوفیاء سے بھی کام لینا تھا، مشیت عزدی تھی، صوفیاء کے سلسلے مشیت عزدی سے وجود میں آئے۔ اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا، ظلم نہ ہوتا، تردی نہ ہوتی، نہ کوئی شیخ عبد القادر جیلانی ہوتا، نہ کوئی مجدد الفیسانی ہوتا، اور اگر مجدد الفیسانی نہ ہوتا تو ہندوستان میں نہ آج کوئی مسلمان ہوتا، نہ پاکستان ہوتا۔ تو میرے بھائی تو ان نظریات کے ترجمان تھے۔ اب آپ کو ایک اور تصویر کا رخ بتاؤں، آپ نے ان میں صبر، تحمل، برداشت دیکھی ہے، لیکن ان کے اندر ایک انقلابی تھا، ان کے اندر ایک انقلابی تھا۔ میرا تو بچپن کالج کی زندگی اکٹھی گزری، میں کئی دفعہ روکتا بھی تھا، تو خاص کر کے ان کو بہت زیادہ دلی تکلیف ہوئی جب ایوب خان نے ظلم اور تشدد سے محترمہ فاطمہ جناح کو ہلایا۔ اب میں آپ سے ایک اور سیاسی بصیرت کی بات کروں، وہ یہ کہ میں 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا جب ایوب خان کا مارشل لا لگا، چورا شریف اکتوبر میں عرس تھا، تو اخبار بہت آئے۔ اس دن تو کوئی گفتگو نہیں، اگلے دن صبح میں ناشتے پہ، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، اپنے والد مرحوم کے ساتھ ناشتے پہ بیٹھا، تو کیا جملہ کہا، آپ نقشبندیوں گوار ہے نا، 27-28 اکتوبر 1958 کو کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ ایوب خان پاکستان بنانے والوں کو پاکستان سے جدا کر دے گا اور پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ یہ آپ کی امانت تھی، میں نے پہنچا دی آپ تک۔ تو دوستو، میرے ہم سفر و رفیقو، آپ کو طاہر بادشاہ کی درویشی تو دیکھی ہے، صبر دیکھا، حلم دیکھا، لیکن اس کے اندر کا انقلابی نہیں دیکھا آپ نے۔ اور یہ اس باپ کے جانشین تھے
جن کا سیاسی ویژن یہ تھا کہ انہوں نے اس دن کہہ دیا تھا 58 میں کہ ایوب خان یہ ظلم کرے گا اور پاکستان توڑے گا. تو طاہر بادشاہ ہم محترمہ فاطمہ جناح کے الیکشن تھا تو آپ یقین کیجئے بڑے بڑے لیڈر اس ملک میں آئے بھی ہیں، لیکن سن 63-64 میں محترمہ فاطمہ جناح کے 3 جلسے ڈھاکہ راجشاہی چٹاگانگ میں ہوئے اور ایک کراچی میں ہوا جس کی حاضری 10 لاکھ کی تھی. سن 64 میں جس وقت آبادی بھی کتنی کم تھی، آج کے نسبت تو چوتھے سے آبادی نہیں تھی، لیکن نہ بھٹو نہ اصغر خان نہ عمران خان کوئی بھی 10 لاکھ کا جلسہ آج تک نہیں کر سکا. اور اس سے محبت کا یہ عالم تھا محترمہ فاطمہ جناح سے کہ طاہر بادشاہ ساری رات سو نہیں سکتے تھے اس جبر کے خلاف. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ طاہر بادشاہ نے ایوب خان کو اس جرم کی وجہ سے کبھی دل سے معاف نہیں کیا. دوستو، میں اور طاہر بادشاہ کھانا کھا رہے تھے. اٹک ایک ہوٹل ہے، بسم اللہ ہوٹل، اس کا کھانا اچھا ہوتا تھا، کالج پڑھتے تھے. تو وہاں پہ جو اس ہوٹل کا مالک تھا وہ امرتسر کا مہاجر تھا. تو ہمیں تو پتہ نہیں چلا، کسی بندے نے بکواس کی محترمہ فاطمہ جناح کے متعلق. تو جب وہ بندہ کھانا کھا کے باہر نکلا تو اس بابے پہلوان نے ایک لمبا پیاز کا آٹے والا چھرا اٹھایا اور اس آدمی کو ہماری موجودگی میں قتل کر دیا. اس نے کہا گستاخ، تم نے مادر ملت کے لیے الفاظ استعمال کیے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتا. تو یقین کیجئے طاہر بادشاہ مجھے کہنے لگے بھائی جان اس نے حق ادا کر دیا ہے محبت کا. تو طاہر بادشاہ صاحب کی پاکستان سے، قائد اعظم سے محبت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور وہ اس ملک میں صحیح انقلاب لانا چاہتے تھے. سن 70 میں طاہر بادشاہ صاحب، سر آج میں نوحہ پڑھ رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا، اگر وقت لگ گیا تو مجھے معاف کیجئے، مجھے آج جو میری باتیں دل میں ہے کر لینے دو. سن 1970 میں یحییٰ خان کا مارشل لا تھا تو طاہر بادشاہ بہت زبردست تقریریں کرتے تھے. آپ نے ان کا وہ جذبہ جوش جوانی والا نہیں دیکھا ہے دوستو. طاہر بادشاہ تو ایسے تھے کہ وہ پانی میں آگ لگا سکتے تھے تقریر کرے. طاہر بادشاہ تقریر کرے تو پانی میں آگ لگا سکتے تھے. اور اس کی بھی میں آپ کو ریزن دیتا ہوں، وجہ بیان کرتا ہوں کہ کیوں ایسا نہیں ہے. یہاں شاید مرشد آباد شریف والے پہنچ گئے، صاحبان کے نہیں آئے. اچھا، تو طاہر بادشاہ بہت زبردست تقریریں کرتے تھے. تو ان کے خلاف یحییٰ خان کے مارشل لا میں کیس بن گیا. میں 2-3 دن کے لیے قلعہ ستار گیا ہوا تھا. وہاں پہ وہ پولیس والے وارنٹ کی تکمیل کے لیے آئے تو میں وہاں پر تھا. میں نے اسے کہا، میں پھر وہاں سے شیخپورہ آ گیا. حج صاحب کو بتایا کہ جی اس طرح طاہر بادشاہ کے خلاف ملٹری کورٹ میں کیس ہے سرگودا. حج صاحب نے کہا چلیں، وہ انقلابی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. کیا کہا؟ اتنی دیر میں کھاریاں کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں سے ایک بزرگ ملنے آ گئے. تو میں گیا تو کہنے لگا میں نے حج صاحب سے سلام کرنا ہے، میں پرانا عقیدت مند ہوں. بیٹھے حج صاحب نے پوچھتے حج صاحب نے پوچھا جی آپ کا بیٹا ہے غالباً فوج میں تھا. ہاں جی وہ کرنل ہے. کدھر ہے جی؟ سرگودے میں. اللہ والو، وہ سرگودے میں. تو اس نے کہا جی میں باہر جا کے اس کو فون کر دیتا ہوں کہ سنا تو ہم چلتے ہیں. میں طاہر بادشاہ صاحب اور بابا جی بیٹھے گاڑی میں گئے تو کرنل صاحب نے بڑا پرتکلف کھانے کا انتظام کیا، نماز پڑھی. تو عشاء کے بعد وہ کافی منگوائی. تو
انہوں نے کرنل صاحب نے پوچھا جی کہ کیسے تشریف لانا ہوا؟ میں نے کہا جی یہ مسئلہ ہے. کہتا جی میں ہی وہ بد نصیب ہوں جو اپنے مرشد کا ٹرائل کروں گا، میں ہی وہ بد نصیب ہوں. کہنے لگے جی عدالت تو 7:30 بجے لگتی ہے، آپ 9 بجے تشریف لائیے. ہم 9 بجے گئے تو ان کے ریٹائر روم میں بٹھا دیا. تھوڑی دیر بعد وہ جو انسپیکٹر نے رپورٹ کی تھی وہ آ کے میرے پاؤں پڑ گیا. کہنے لگے جی مجھے اللہ واسطے معاف کر دیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. کرنل صاحب تو کہتے ہیں کہ میں تمہیں جیل بھیجوں گا، تم نے جھوٹی ایک کیس کیا. تو دوستو یہ نہیں کہ میں انقلابی ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ واقعہ سنایا ہوں، باقی یہ آپ یقین کیجئے کہ اللہ مسبب الاسباب ہے. جب کوئی بندہ سچ بولتا ہے، حق کی بات کرتا ہے تو اللہ اس کے وسیلے تو بنا ہی دیتا ہے. کھاریاں سے بھی اٹھ کے بندہ آ جاتا ہے سلام کرنے کے لیے، سمجھے. تو طاہر بادشاہ کے اس آسپیکٹ کو ان کے متوسلین سلسلہ کے علم میں نہیں ہے کہ وہ ایک انقلابی بھی تھے. اب میں تھوڑا سا اور آگے چلتا ہوں. سن 1977 میں پیپل پارٹی کے مقابلے میں ایک PNA موومنٹ چلی تھی، شاید آپ میں سے اکثر لوگوں کو تو یاد ہی ہوگا. تو اس کے جو صوبہ سرحد کے صدر تھے ان کا نام تھا مولانا ایوب جان بنوری صاحب، وہ میرے خالو تھے. وہ کسی میٹنگ پہ لاہور آئے تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی، پراسٹیٹ کا کیس تھا. تو ان دنوں گلبرگ اسپتال نیا نیا بنا تھا، وہاں پر لے کر گئے ان کے لواحقین. تو ڈاکٹر ڈر گیا کہ جی اتنے بڑے آدمی ہیں، میں ان کا آپریشن نہیں کروں گا. کیوں؟ یہ ہارٹ پیشنٹ ہیں، شوگر پیشنٹ ہیں اور پراسٹیٹ کا پرابلم ہے، تو میں آپریشن کر کے رسک نہیں لیتا، میرا کل ہسپتال ہی نہ جلا دیں گے. تو انہوں نے کہا جی آپ مشورہ کریں. تو خالد بھائی نے مجھے فون کیا، ان کے صاحبزادے نے کہ بھائی جان کدھر ہیں؟ میں نے کہا میں لاہور ہائی کورٹ کہ ادھر آ جائیں گلبرگ میں. میں گیا تو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا. تو میں نے کہا چلے، میں خالو جان کے پاس گیا. تو میں نے کہا خالو جان کیسی طبیعت ہے؟ کہتے ہیں بیٹا ایک بات کا جواب دے، تو وکیل ہے، کہ یہ ڈاکٹر خدا کب سے بنے ہیں؟ یہ ڈاکٹر اگر اللہ تعالیٰ کو میری حاضری قبول ہے تو میں تیار ہوں اس کے لیے، اور ہماری تعالیٰ نے اگر دین کی خدمت لینی ہے تو مجھے مہلت مل جائے گی. تو آپ انہیں کہہ دیں کہ میرا آپریشن کریں، میری نمازیں قضا ہو رہی ہیں. میں نے ڈاکٹر کو لکھ کے دے دیا، آپریٹ کر دیا. اور ڈاکٹر اتنا خوف زدہ تھا کہ مجھے کہنے لگا سر آپ ایک مہربانی کریں، یہ ICU میں اندر کسی نے جانا نہیں ہے، آپ بھائی صاحب کو بھی لے جائیں. طاہر بادشاہ صاحب بھی پہنچ گئے. اب 2 کاریں تھیں، ایک میں اور خالد بھائی تھے، طاہر بادشاہ اپنی کار میں تھے، یہ عرصہ والی سرخ کار. تو جب داتا دربار کے پاس پہنچے تو طاہر بادشاہ مجھے کہنے لگے بھائی جان حاضری دے لیں. دوستو میں زندہ ہوں، میں شہادت دے رہا ہوں. ہم وہاں گئے، حاضری دی، باہر نکلیں تو دونوں کاریں پھولوں سے لدی ہوئی تھی. طاہر بادشاہ نے کہا بھائی جان ہماری دعا قبول ہو گئی ہے، ہماری حاضری مقبول ہو گئی ہے، اور اللہ نے ان کو مہلت دی. وہ 1998 میں میرے خالو جان فوت ہوئے. تو بات یہ تھی کہ میں آپ کو یہ بات اس لیے سنائی کہ وہ خالو جی والی بات مجھے یاد تھی. میں جب طاہر بادشاہ کو ملا اس شدید بیماری سے قبل، تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ حاضری کے لیے تیار ہے، حاضری کے لیے تیار. اب میں آپ کو ایک مسئلے کی بات بتاؤں. میں نے علی بادشاہ کو کئی دفعہ کہا، میں نے کہا علی بادشاہ طاہر بادشاہ پتہ کیوں بیمار ہوئے؟ تمہیں خدمت کا کیوں موقع دیا؟ تیری بخشش کا ذریعہ بنے، تیری بخشش کے لیے انہوں نے یہ بیماری گزاری ہے، ورنہ وہ تیار تھے. یہ پوچھ لیں علی بادشاہ سے. تو اب میں
میٹا فزکس سے جو پروفیسر بیٹھے ہوں گے وہ نہیں مانتے ان باتوں کو، وہ ان باتوں کو نہیں مانتے. تو طاہر بادشاہ کو نا حج اور عمرے کا بڑا شوق تھا. تو پہلا واقعہ کہ یہ نہیں، بابا جی صاحب کی ساری اولاد عاشقان رسول میں ہے. عاشقان تو اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ. ان کے کزن تھے پیر ایوب سلطان صاحب. تو یہاں کوئی برادری میں اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو میں آیا ہوا تھا چورا شریف. مجھے پتہ چلا جو انجرڈ لوگ تھے، میں نے کہا کہ جی میں ان کے گھر جانا چاہتا ہوں. تو بابا قادر بخش مجاور تھا، شاید پرانا یاد ہوگا. تو میں جب مسجد سے نکلا، میں جوتا پہننے لگا تو میرے پاؤں میں لیٹ گیا. کہنے لگا کرمال ہے پیرا، تیرے باپ دادے دا نمک کھادا سی، نمک حرام نہیں. میں تیروں نہیں جان دینا اس کا، میں نہیں جان دینا. میرا سر کچل دیتے چلا جا. میں کہا کیوں؟ کہتا ہے آج آپ کے ادھر رشتہ داری ہے، آج یہ مسئلہ ہوا ہے، کل کوئی آپ پہ فائر آ جائے، آپ اندر پردے میں ہوں گے، ہم باہر ہوں گے، ہمیں کیا پتہ چلے گا کیا ہوا ہے، تو آپ نہ جائیں. میں نے کہا نہیں بابا، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، میرا ایمان مضبوط ہے، مجھے کسی سے خطرہ نہیں ہے. میں چلا گیا. تو وہ پیر مختار حسن شاہ صاحب زخمی تھے، ان کی والدہ زندہ تھی مرحومہ. تو میں گیا تو ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی، تکیہ رکھا ہوا چادر. تو میں گیا تو میں کھڑا ہو کے سلام کیا. تو کہتے ہیں بیٹے بہت برے دن میرے گھر ہیں، بہت، لیکن میرے بیٹے زخمی ہیں، لیکن جب آپ آ گئے ہیں نا تو اگر وہ دونوں مار بھی جاتے تو میں آپ کو خون بخش دیتی، میں آپ کو خون بخش دیتی. آپ چاہیں، آپ پیر خادم بادشاہ کے بیٹے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی آج کے بعد. میں چلا گیا اسلام آباد. وہاں سے ایک دوست وکیل تھے، ان کو ساتھ لیا. اگلے دن میں صبح پنڈی گئے، ہسپتال گیا ان کے پاس، زخمیوں کے پاس. تو نیچری کے انجرڈ لوگوں کے کچھ جذبات بھی ہوتے ہیں. تو ایک صاحب بولنا شروع ہوئے تو پیر اللہ تعالیٰ ان کو بریک رحمت کرے، مختار حسن صاحب ہوش میں تھے. انہوں نے کہا کلیم بادشاہ جی ان کی باتوں پہ غور نہ کریں، رات کو اماں جی نے ہمیں نوکر کے ہاتھ رکا بھیجا ہے، تو یہ آپ خود پڑھ لیں. اس میں لکھا تھا کہ کل کلیم بادشاہ میرے پاس آئے تھے، میں نے ان کو معاف کر دیا، اور جو بھی وہ بیان کروائیں یا بیان دینا چاہیں آپ نے ان کے بیان کی تائید کرنی ہے، اور کوئی ہم نے مقدمے بازی نہیں کرنی. تو کہنے لگے پیر صاحب اس کے بعد ہمارے پاس تو کچھ کہنے کو نہیں ہے، جہاں آپ نے بیان کرانے ہیں کرا لیں. میں نکلا، گاڑی روکی، بسال وہ انسپیکٹر تھا پولیس، اس کو بھیجا وکیل صاحب کو کہ جاؤ انہیں کہو بیان لکھ لیں، راضی نامہ ہو گیا. تو اس نے کہا جی میں نے نہیں لکھنا بیان جب تک پیر صاحب چائے نہیں پئیں گے. خیر وہ میرے پاس آئے دوست ودود صاحب کے، چلیں جی، چلے گئے. اس نے کہا حضرت میں نے بیان نہیں لکھنا، میری 35 سال کی ملازمت ہے، میں رینکر ہوں، سپاہی بھرتی ہوا انسپیکٹر پروموٹ ہوا ہوں. میں نے زندگی بھر 35 سال میں نہیں دیکھا کہ انجرڈ ہسپتال میں بے ہوش پڑا اور راضی نامہ ہو. میں نے کہا میں اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. سمجھ؟ تو یہ اعلیٰ ظرف لوگ ہیں. تو وہ جب صلح ہوئی تو پیر ایوب سلطان صاحب نے ساری برادری کی چائے کی. وہاں پنڈی گیپ سے ہم ادھر آئے، ساری برادری کی چائے کی. تو کہنے لگے کہ جب میرے والد مرحوم کا کہ جب وہ فوت ہوئے تو میں رو رہا تھا، تو لوگوں نے کہا بھائی کو روتا ہے، بھائی کو؟ اسے کہا نہیں بھائی کو نہیں رو رہا، میں رو اس بات کے لیے رہا ہوں کہ اس برادری سے سچ بولنے والا اٹھ گیا ہے، اور جس برادری میں سچ بولنے والے نہیں ہوتے وہ برادریاں تباہ ہو جاتی ہیں. تو کہنے لگے کہ بیٹا آپ میرے بیٹے ہیں، میں سوچتا تھا کہ پیر خادم بادشاہ صاحب کے بعد اس خاندان کا کیا بنے گا، لیکن جو کچھ آج نے کر دیا ہے اس کے بعد اب مجھے مرنے کا کوئی دکھ نہیں ہے. سر
چلے گئے. مین وائل انہوں نے بھی تیاری شروع کر دی حج کی. طاہر بادشاہ بھی 86 میں حج پہ چلے گئے. تو مسجد نبوی کے بعد پیر ایوب سلطان صاحب ملے. کہنے لگے طاہر بادشاہ دیکھ لوگ کتنے منافق ہیں. لوگ کہتے ہیں عاشق رسول ہیں, اشتہار چھپواتے ہیں اور یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. عاشق تو وہ ہے جو ان قدموں میں رہ گیا. عاشق تو وہ ہے جو ان قدموں میں رہ گیا. اسی دن رات کو عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے جو ساتھی تھے ان کو بلایا. انہوں نے کہا یار میرا بلاوا آ گیا, میری وصیتیں لکھ لو. سمجھ گئے جی. تو وہ عاشق رسول اپنے آقا کے قدموں پہ قربان ہو گئے, جنت البقیع میں دفن ہوئے. وہ جو وکیل صاحب میرے ساتھ یہاں چورا شریف آئے تھے اس صلح میں, ان کو پتہ چلا تو ان کی بڑی انگزائٹی ہوئی. تو انہوں نے کہا میں بھی عمرے پہ جاتا ہوں. وہ عمرے پہ چلے گئے. اب جنت البقیع میں تو قبروں کا نشان بھی وہ مٹا دیتے ہیں, اور وہ اس زمانے میں موبائل فون بھی نہیں تھے, وہ کالے چھوٹے چھوٹے کیمرے ہوتے تھے. وہ کیمرہ ساتھ لے کر گئے. اپنے خدا پہ یقین کیجئے. کہتے ہیں میں تلاش کر رہا تھا تو ایک جگہ پہ لکھا ہے پیر ایوب سلطان نوری چوراشی. وہ فوٹو اتار کے لائے. جو عاشقان رسول ہوتے ہیں نا ان کے نشان نہیں مٹتے. تو دوستو بات یہ تھی کہ یہ ایک ایسا ماحول تھا جس میں ہماری پرورش ہوئی, جس میں ہمارا جو ہے زندگی میں دیکھا. تو میں بیان کر رہا تھا کہ طاہر بادشاہ نہ صرف ایک انقلابی تھے بلکہ وہ پانی میں بھی آگ لگا سکتے تھے. اس قسم کے اسپیکر تھے. تو اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ طاہر بادشاہ کے زندگی میں کئی آسپیکٹ تھے لائف کے جو کہ پبلکلی نہیں لوگوں کو پتہ تھے. سب سے بڑی بات ان میں یہ تھی کہ ان جیسا صاحب برداشت, درویش جو ہے اس میں برداشت ہونی چاہیے. درویش میں برداشت ہونی چاہیے. بہت زیادہ صاحب برداشت تھے. میں نے کیا لفظ استعمال کیا؟ صاحب برداشت تھے. ایک اور بات آپ کو بتاؤں, آپ سے کسی نے یہ شیئر نہیں کیا ہوگا, وہ اتنے صابر شاکر تھے کہ اس بیماری میں بھی کبھی فریاد نہیں کی. مہدی حسن ٹھیک کہہ رہا ہوں. اس اتنی لمبی بیماری میں 5 فروری 1923 کو 2023 کو وہ اسپتال داخل ہوئی ہیں. 5 فروری 2024 رات کو 8 ساڑھے 8 بجے وصال ہوا ہے. انہوں نے اپنے زبان پہ کبھی شکایت نہیں لائی کہ مجھے تکلیف ہے. یہ برداشت کا عالم تھا. اب ان کا میں آپ سے یہ بھی کہوں کہ ان کا پولیٹیکل ویژن جو تھا, سیاسی نقطہ نظر, وہ یہ تھا کہ پاکستان ہمارے پاس ہمارے بزرگوں کی امانت ہے. پاکستان امانت ہے اور ہم نے اس کی امانت کی حفاظت کرنی. ان کی ساری کمٹمنٹ دین کے ساتھ تھی یا پاکستان کے ساتھ تھی؟ زندگی کی کمٹمنٹ دین کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ تھی, کسی ذات کے ساتھ نہیں تھی. انہوں نے زندگی میں رائے حق کے لیے بڑی جدوجہد کی, لیکن ایک دفعہ یہاں صاحبزادہ صاحب مرشد آباد ہوتے تو میں آپ کو بتاتا کہ میں گیا مرشد آباد, لیٹ پہنچا. تو طاہر بادشاہ صاحب بڑی ایک انقلابی تقریر کر رہے تھے. کیا کہا؟ وہ آپ تو سامنے بیٹھے ہیں صدیقی صاحب, وہ مولانا باشانی والی آگن جالوں والی سپیچ تھی. ہاں آپ میری بات سمجھ گئے.
تو جب میں لیٹ پہنچا ہائی کورٹ سے، تو جب میں اترا گاڑی سے تو مارے لگے پیر صاحب آ گئے، تو وہ بس انہوں نے فوری طور پہ کہا چلے بھائی خطبہ دیں، جمعہ پڑھے، سمجھ گئے نا؟ تو میں نے سن لیا، میں نے سن تو لیا تھا، تو میں دی حسن کو یاد، تو میں نے کہا کہ میں نے آج دفتر نہیں جانا رات کو، آپ سیدھے گھر ہیں، سیدھے گھر ہیں۔ تو نیچلی کے لوگ مل ملا کے رات کے کچھ 11:30 بجے گھر پہنچے، امی جان اور میں جاگ رہے تھے، سیدھے آئے ہماری طرف۔ تو میں نے کہا بھائی ہمارے احناف کا مسلک تو جو تھا برداشت کا تھا، آگن جالو سپیچز ہمیں تو سوٹ نہیں کرتی، ہمارے آباء و اجداد اگر صابر شاکر نہ ہوتے تو شاید ہندوستان میں اسلام ہی نہ پھیلتا۔ انہوں نے تو اپنے صبر سے ہندوستان میں اسلام پھیلایا، سر جبر سے نہیں پھیلایا، کسی بادشاہ نے تو اسلام نہیں نہ پھیلایا، درویشوں نے پھیلایا۔ تو میں نے کہا یہ ہمارے احناف کا مسلک نہیں ہے کہ اس قسم کی تقریریں کریں کہ لٹکا دو الٹا دو، ٹھیک ہے۔ تو امی مجھے کہنے لگے کہ بیٹا آپ نے مجھے بہت عرصہ پہلے ایک سوال پوچھا تھا کہ میں نے تو کبھی خواہش کا اظہار نہیں کیا، لیکن قبلہ پیر خادم بادشاہ صاحب نے ہم دونوں بھائیوں کی دستار بندی کیوں کرائی؟ میں نے کہا یہ پوچھا تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ طاہر بادشاہ زندگی کے اس مرحلہ پر ہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ جب یہ جذبات میں بھی ہوں گے نا، جب آپ سامنے بیٹھے ہوں گے تو ان کے وہ جذبات نہیں رہیں گے۔ تو یہ حساب تو اس وقت سامنے تھا، یہ نقطہ نظر جس وجہ سے آپ کو ان کے ساتھ لگایا کہ زندگی میں جذباتی ہونے لگیں تو آپ نے کنٹرول کرنی۔ تو بات یہ تھی کہ بعض اوقات وہ بہت جذباتی ہو جاتے تھے محبت میں، کیا لفظ استعمال کیا؟ جذباتی ہو جاتے تھے، لیکن ہمیشہ ہم نے کوشش یہ کی کہ جو ہمارے احناف کا مسلک ہے، دین میں برداشت کا جو ہے نا اس کو نقطہ نظر کو سامنے رکھیں اور اس پہ ہم نے چلنے کی کوشش کی۔ ویسے آپ سب لوگوں کے ساتھ ایک واقعہ جو ہے وہ شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ 1987 میں میں چھٹیوں پہ انگلینڈ گیا، تو میں 30 اگست کو واپس آیا، تو میں نے کہا چلے دربار پہ حاضری دے آؤں۔ 31 کو میں ادھر آ گیا، تو ہم صبح جلدی نکلے تھے، تو میں 11 بجے روضے سے سلام کر کے فارغ ہوا، تو میں نے سوچا کہ چلو خالو جی بھی فیملی کے بزرگ ہیں، ان کو سلام کر رہا ہوں، میں پشاور چلا گیا۔ پشاور گیا تو میں سیدھا گھر گیا، تو خالہ جان نے بتایا کہ حضرت تو باہر حجرے میں ہیں، مولانا عزیر گل صاحب آئے ہوئے ہیں۔ اب آپ نے اکثر بچے تو یہاں سب نے تاریخ پاکستان کی پڑھی ہوگی، اس میں ایک تحریک مولانا محمود الحسن کی تحریک ریشمی رومال ہے، جس میں لوگوں کو پھر انہوں نے کالا پانی کی سزا دی تھی مولانا محمود الحسن کی زیر قیادت۔ تو مولانا عزیر گل صاحب کی عمر اس وقت 140 سال تھی، چترال کے رہنے والے تھے، اور وہ تحریک ریشمی رومال کے زندہ کردار تھے جنہوں نے کالے پانی کی سزا بھگتی ہوئی تھی۔ تو میں چلا گیا، تو مدرسے میں کافی دور سے نظر آتا تھا میں آ رہا ہوں، تو جب میں تھوڑا دور ہی تھا تو خالو جان اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو میرے مجلس اٹھ کے کھڑا ہو، میرے مجلس اٹھ کے کھڑا ہو تو باقی تو کیا ہوتا ہے جی۔ تو بڑے خوش ہوئے، گلے لگایا، بیٹا جی کیسے خیریت؟ میں کہ جس طرح چورا شریف آیا تھا، تو میں نے کہا سلام کر دیں، اپنا گاؤں تکیہ اٹھایا، مجھے دیا، بیٹا اس پہ بیٹھو۔ میں نے کہا جی گستاخی ہے۔ کہتا نہیں، ہم سب کچھ آپ کو دے رہے ہیں، ہم سب کچھ آپ کو دے رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ آپ نقشبندی ہیں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب شاہ جہاں آگرے میں بیمار ہوا تو دارالشکو اپنے مرشد میاں میر قادری صاحب کے پاس لاہور آیا، اور دارالشکو کا عقیدت کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنی ایک شہزادی حضرت میاں میر قادری کی خدمت میں چھوڑی ہوئی تھی۔
اور یہ بھی امر واقعہ ہے کہ ایک دن وہ شہزادی خدمت کے لیے حاضر ہوئی تو میر تقی اپنا جی انہوں نے فرمایا کہ بیٹی تو جوان ہو گئی ہے. حضرت میاں میر نے فرمایا بیٹی جوان ہو گئی ہے. اینڈ شی ایکسپائرڈ, اسی وقت فوت ہو گئی. یہ عالم تھا ان کا. تو وہ دارش کو آیا تو انہوں نے کہا شہزادے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. تو بات اورنگزیب تک پہنچی. وہ دکن میں تھا, اس کے جاسوسوں نے اطلاع دی. وہ دکن سے بھاگا تو وہ اپنے مرشد خواجہ معصوم صاحب کے پاس سرحند شریف حاضر ہوا. تو اس نے کہا جی مجھے ہندوستان کا بادشاہ بنا دیں. تو ان کا شہزادے یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا حضرت اورنگزیب سیاسی آدمی تھا نا, اس نے کہا حضرت جس کے اختیار میں اس کا پتہ بتا دیں. تو انہوں نے بتایا کہ جو شہنشاہ کا فلاں مصاحب ہے نا وہ وقت کا ابدال ہے, ہندوستان کی بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے. اورنگزیب گیا محل میں تو کلاه اتاری اور ان کو پکڑا دی اور لوٹا لے لیا ان سے. کہنے لگا وضو میں خود کروں گا, میرے آقا کی سنت ہے. تو وہ وضو کیا اور جا کے ہاتھ باندھ کے جھک گیا اس وقت کے ابدال کے سامنے کہ حضرت یہ کلاه مجھے پہنا دیں. انہوں نے کہا شہزادے یہ کلاه آپ کی, آپ اٹھا لیں. انہوں نے کہا مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں کہ آپ کی موجودگی میں یہ کلاه اٹھا لوں. جب یہ بات کہی تو وہ رو پڑے. کہتے ہیں شہزادے میرے آپ پہ تو کوئی گلہ نہیں, گلہ تو اس درویش ہے جس نے مجھے ننگا کر دیا. اورنگزیب کے سر پہ انہوں نے کلاه رکھی, 2 نفل پڑھے, بادشاہ کے حضور حاضری دی اور بعد میں باہر نکلا تو ہندوستان کا شہنشاہ تھا. مجھے کہنے لگے بیٹے ہم نے آپ کو سب کچھ دے دیا, میں نے کچھ نہیں بتایا کہ میں کیوں آیا تھا, کیا بات تھی. بیٹے میں نے سب کچھ آپ کو دے دیا. ہماری پروونشل بار کونسل کی میٹنگ تھی تو 2-3 دن بعد میٹنگ تھی, 2 سے اکٹھے ہوئے. میں گیا تو جی آگے وائس چیئرمین کا پروونشل چیف کا الیکشن ہے, کون لڑے گا؟ تو کوئی 1-2 کینڈیڈیٹ تھے. تو میں نے کہا جی میں بھی لڑوں گا. تو دوستوں نے کہا سر وہ آپ تو باہر گئے ہوئے تھے, ہم نے پچھلے چودھری سرور صاحب کے لیے کمپین کی ہے, آپ تھے نہیں اس وقت, آپ نے بتایا بھی نہیں تھا, تو ہم تو بڑے مجبور ہیں کہ اب آپ کی موجودگی میں کیا کریں. تو 2-3 دوست حامد خان صاحب انہوں نے کہا نہیں بھائی کم وقت میں ہم تو پیر صاحب کے ساتھ ہیں. اتنی بات ہوئی, میں اٹھ کے آ گیا. اگلے دن کچھ خاموشی رہی. ایک دن بعد ہمارے ایک اور مرحوم دوست تھے کاظم خان صاحب, وہ صبح آ گئے. سنائے خان صاحب کہتے ہیں جس وقت آپ نے کہا نا کہ میں الیکشن لڑوں گا تو آپ تو تشریف لے آئے. تو میں نے بعد میں سب کو کہا کہ سید زادے کی آنکھ میں خون اتر آیا, ہٹ جاؤ, رستہ دے دو, ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. سر یہ کانفیڈنس میں نے نہیں دیکھا. کہتا ہے میں نے ان کو کہہ دیا تھا, میں نے کہا یار یہ سب جھوٹ ہے, یہ جو کانفیڈنس ہے یہ نہیں ہے. وہ کانفیڈنس کس نے دیا تھا؟ بیٹا سب کچھ دے دیا. سر تو میں نے کہا اب کیا ہوا؟ کہتا ہے جی وہ رات کو چودھری سرور صاحب کو ہائی کورٹ کا جج بنا دیا ہے, آپ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. اور میں نے 8-32 سے, چھوٹا ہاؤس تھا 40 کا, 8-32 سے 32 ووٹ میرے تھے, 8 مخالف کے تھے. میں اس طرح پورے پروونشل چیف بن گیا, بڑی ینگ ایج میں. تو بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہ درویش جب دینے پہ آتے ہیں نا بن مانگے بھی دے دیتے ہیں. کسی کی نہیں میں بات کر رہا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, مجھے بن مانگے ملا ہے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جن محبتوں سے آپ آئے ہیں انشاءاللہ بن مانگے آپ کو سب کچھ ملے گا. بن مانگے سب کچھ ملے گا. باری تعالیٰ ان پر خلوص دوستوں کی مشکلیں آسان فرمائے, اہل پاکستان کی مشکلیں آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میں آپ کے سے باتیں کرتا رہوں تو شاید اور بھی وقت گزر جائے, لیکن مجھے احساس ہے کہ آپ لوگوں نے بھی جانا ہے, بارش بھی ہو رہی ہے, سفر بھی ہے, اور لوگوں نے بھی کچھ نہ کچھ حاضری دینی ہے.
تو اس لیے ایک دعا کے ساتھ آپ سے اجازت کرو. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر. آئیے جی مولانا.